السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ قائم مقام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے غداری کے بیانیے کو مسلسل آگے بڑھانے کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے آج مزید اضافے کیے ہیں اور کہا ہے کہ غداروں کو اگر سزا نہ دی گئی تو ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک عہدیدار نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو غداری کا بیانیہ بنایا ہے، جو غیر ملکی خط کی بات کی ہے، ان کے تمام جو الزامات ہیں اپوزیشن کے اوپر، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہی کوئی وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کا کوئی ثبوت پیش کر سکے، اور یہ بات انہوں نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو کہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ میں اس وقت معاملات کیا چل رہے ہیں اور قائم مقام وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی ہم بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جو اس وقت سماعت جاری ہے اس کو لٹکانے کا اور التوا میں رکھنے کا منصوبہ بنا لیا، اور اس منصوبے پہ کیسے عمل کیا جائے گا اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے لیے دو بری خبریں ہیں۔ ایک بری خبر تو یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب فواد چودھری صاحب، اسد کیسر صاحب اور قاسم سوری صاحب کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کا ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ دائر کر دیا گیا ہے۔ وہ کس نے دائر کیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر شہباز شریف اور متحدہ اپوزیشن کی یہ جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو سیاست کرنے والا معاملہ تھا، اس کو ناکام ہوتے دیکھ کے میاں نواز شریف صاحب نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز شریف کو میدان میں اتارا جائے، اور مریم نواز شریف صاحبہ آج ہی میدان میں اتر رہی ہیں۔ اس وقت جس وقت آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں گے، اس وقت مریم صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس بھی جاری ہوگی جس میں وہ اپنی آئندہ کی حکمت عملی بتائیں گے۔ ان تمام معاملات پر آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے بنیادی طور پہ تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے 3 پلان بنائے تھے، پلان اے، پلان بی اور پلان سی۔ پلان اے تو یہ تھا کہ جی اپنے جو اتحادی ہیں ان کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھا جائے اور اپوزیشن کے بندے توڑے جائیں، لیکن ہوا یہ کہ یہ پلان اے فیل ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کے بندے وہ نہیں توڑ سکے بلکہ اپنے اتحادی بھی ٹوٹ کے ادھر چلے گئے، بلکہ اپنی پارٹی کے اندر بھی بغاوت ہوگی اور وہ ان بندوں سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو پھر ان کا جو دوسرا پلان تھا، وہ آلٹرنیٹ پلان، وہ پلان بی تھا، وہ جو انہوں نے خط والا بہانہ بنایا اور کہا کہ ہمیں ایک ملک نے خط کی لکھ کر دھمکی دی، اور بعد میں خیر انہوں نے جان بوجھ کے مبینہ طور پہ اپنے منہ سے اس کا نام بھی لے لیا امریکہ کا، اور وہ امریکہ کی ویسے ایک لازم مصیبت پڑی ہے، امریکہ اس کی تردید کر رہا ہے اور روس جو نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خان صاحب کی سیاست ہے پاکستان میں، تو جو گلی گلی میں لڑائیاں کرائی ہیں، بین الاقوامی طاقتوں کی بھی آپس میں لڑائی کروا دی ہے۔ تو وہ جو خط والا معاملہ تھا بعد میں پتہ چلا وہ خط بھی نہیں ہے، وہ اپنے ہی سفیر کا ایک مراسلہ تھا، اور لیکن وہ بھی کوئی بات اتنی بنی نہیں ہے، ابھی تو وہ معاملہ بیچ میں لڑکے خان صاحب ابھی اس کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پلان بی بھی ناکام ہو گیا، تحریک عدم اعتماد نہیں روکی جا سکی۔ تو پھر پلان جو سی تھا وہ تھا جو قاسم سوری صاحب نے سب کے سامنے کیا کہ انہوں نے اتنی سپیڈ سے لکھا ہوا ایک بیان پڑھا اور وہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ختم کر کے بھاگ گئے، اور تحریک عدم اعتماد انہوں نے کوئی نہ کروائی، اور معاملہ پھر سپریم کورٹ نے اس کا آج خود نوٹس لیا اور سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا۔ اچھا، سپریم کورٹ نے اتوار والے دن اس کا آج خود نوٹس لیا، اور اتوار دن کچھ چند منٹ کی ایک چھوٹی سی سماعت کی شام کے وقت افطاری سے پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے اگلے دن تک سماعت ملتوی کر دی اور کہا پیر والے دن ہم مناسب حکم جاری کریں گے، لیکن پیر والے دن بھی مناسب حکم نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ منگل والے دن کریں گے، لیکن آج منگل کا دن بھی گزر گیا، وہ بھی حکم نہیں آیا۔ اچھا، آج کی جو عدالت کی سماعت تھی وہاں پر جو دیگر پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، ان کے وکلاء نے مختصر وقت میں اپنے بیانات مکمل کر لیے، اپنی دلائل مکمل کر لیے، اور جنہوں نے دیکھا کہ نہیں ہمارا ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو انہوں نے ریٹن فارم میں اپنے دلائل داخل کروا دیے۔ آج کی جو سماعت میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ تھی کہ اٹارنی جنرل نے آج یہ کہا کہ جی یہ بطور اٹارنی جنرل وہ ان کا آخری کیس ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بطور اٹارنی جنرل ان کا آخری کیس ہوگا کہ وہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی کل میں اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لوں گا۔ اور اس میں جو انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ یہ کیس انہوں نے عدالت میں کہا کہ یہ کیس انتہائی ضروری ہے اور اس میں ملکی مفاد اور ضرورت کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی کہ وہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ غلط بھی ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو نظریہ ضرورت کا معاملہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر اعوان صاحب جو ہیں، میں نے آپ سے جو عرض کی کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لٹکانے کا منصوبہ بنا لیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میں نے کیوں کہا۔ وہ میں نے اس لیے کہا کہ بابر اعوان صاحب بڑے قابل وکیل ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، اور اس ساری یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا، اس سارے کے پیچھے اگر ہم کہیں کہ ماسٹر مائنڈ بابر اعوان صاحب ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بابر اعوان صاحب کی ایک بڑی کوالٹی ہے جی، میں خود کورٹ سپورٹنگ کرتا ہوں، بہت عرصہ میں
بابر اعوان صاحب کو عدالتوں میں کیس لڑتے ہوئے دیکھتا رہا. جب بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف کیسز تھے احتساب عدالت میں, تو اس وقت بابر اعوان صاحب ان کے وکیل تھے. اور بابر اعوان صاحب کو اس فن میں بہت ملکہ حاصل ہے کہ وہ چیزوں کو لٹکایا کیسے چاہتے ہیں. وہ اتنے کی ضمنی درخواستیں ڈال دیتے ہیں, قانون سے بڑا زبردست ان کو پتہ ہے کہ کیسے کھیلنا ہے, کہ ان درخواستوں پہ فیصلہ ہوئے بغیر جناب کیس آگے نہیں چل سکتا. وہ درخواستیں پھر پڑی پڑی لٹکی رہتی ہیں جی, دلائل مکمل نہیں ہوتے. تو انہوں نے ان کا کیس بھی سالوں لٹکا دیا تھا. اچھا, آج جو انہوں نے سپریم کورٹ میں بابر اعوان صاحب نے بطور پی ٹی آئی کے وکیل انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ اس میں تفصیلی دلائل دوں گا. اب یہ یاد رہے کہ بابر اعوان صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں مختصر دلائل دوں گا, تو وہ بھی کافی دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں. تو آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تفصیلی دلائل دوں گا. تو تفصیلی دلائل دینے کا مطلب ہے کہ ان کا کوشش یہی ہے کہ اس معاملے کو لٹکا دیا جائے. آج بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا جی کہ ہم کل کے دن میں کوئی حکم جاری کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس میں کیا کر پاتے ہیں. عدالت کا اختیار ہے کہ اس میں کیا کرتی ہے, وہ کتنا وقت دیتی ہے سب لوگوں کو سننے کے لیے. کیونکہ کل اٹارنی جنرل نے بھی بیان اپنے دلائل دینے ہیں, پھر بابر اعوان صاحب دلائل دیں گے, اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب کنکلوڈ کریں گے سارے معاملے کو. تو پھر آج یہ معاملہ لٹکتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا, جب یہ معاملہ لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی. امپورٹنٹ یہ چیز ہوگی کہ جو آئین اور قانون شکنی کا جو سسٹم حکومت نے چلایا ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی اس رولنگ کے بعد سے لے کر, وہ ابھی تک مسلسل جاری ہے جی. پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم کوئی بھی کام سپریم کورٹ کی پیشگی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے. لیکن جس دن سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا اسی دن شام کو عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ قائم مقام وزیر اعظم نامزد کر دیا. اب حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہ لیا جائے, لیکن انہوں نے لیا. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا کوئی ایسا نوٹس بھی نہیں لیا. جب سپریم کورٹ نے ایسا نوٹس نہیں لیا تو پھر اگلا کام بھی ہو گیا. اگلا کام یہ ہوا کہ اس میں چونکہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ بھی اس کیس کے ساتھ ہی اٹھایا گیا تھا, تو آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیان دیا آفیشیل کیپیسٹی میں کہ جی کل ہر صورت میں یعنی کہ 6 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہو جائے گی. انہوں نے عدالت میں اس چیز کی ضمانت دے دی. اچھا, جو ہی عدالت کی سماعت ختم ہوئی, یعنی کہ یہ ضمانت بالکل آخر میں دی گئی جب سماعت ہو رہی تھی, تو اس کے فوراً بعد خبر آ گئی کہ پنجاب اسمبلی کا جو 6 اپریل والا اجلاس تھا وہ 16 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا. بظاہر اس کے سامنے ایک بہانہ رکھا کہ جی وہ کوئی فرنیچر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا کل کے ہنگامے میں, تو اس وجہ سے اجلاس نہیں ہو سکتا. حالانکہ اجلاس تو یہ بار ہوٹلوں میں بھی کرتے رہے پنجاب اسمبلی کا, اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب اتنا بھی بہرحال نان سیریس ایشو نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک بیان دیا اور اس کے ساتھ ہی اس بیان کے خلاف چلے گئے. اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ پوری دنیا نے دیکھا جی پاکستان کے جتنے قانون دان ہیں غیر جانبدار, وہ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ قاسم سوری صاحب کا وہ جو ایکشن تھا جس میں تحریک عدم اعتماد نے ووٹنگ نہیں ہونے دی, اور یہ سارا غیر آئینی ہے اور ایک غیر آئینی اقدام کیا گیا. لیکن چونکہ ابھی تک اس معاملے پہ حکومت کو کسی قسم کی کسی عدالتی یا کسی عوامی سطح پر یا کسی حکومتی سطح پر کسی بھی لیول پر ان کو کوئی ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. سو پھر آج یہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی. اچھا, سپریم کورٹ کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ تمام لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں حکومت کی سائڈ کے بھی, جن کی اب تو وہ حکومت سابق ہو گئی, اس کے سائڈ کے بھی اور اپوزیشن والے لوگ بھی, اور اپوزیشن کے سارے لوگ بڑے اچھے بچے بن کر وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں, باہر پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے دیکھ لیا کہ جناب یہ سارا جو معاملہ ہے, انہوں نے پہلے بھی ان کی آپس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ تھا اختلاف کہ شہباز شریف صاحب اس طریقے سے چلنا چاہتے تھے جس طریقے سے یہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد لائے گی اور پارلیمنٹ کے اندر سے چینج لا کے اس کے بعد اسمبلی توڑی جائے. اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے ان کو اجازت دے دی کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی کوشش کر دیکھیں. اور پھر شہباز شریف صاحب نے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے مل کے یہ سارا کچھ معاملہ کیا, اور آصف علی زرداری صاحب نے سارے معاملے کو لیڈ کیا بہرحال. تو اس معاملے پہ جو حالت ہے دیکھ لیے کہ ایک سر عام آئین کو توڑ دیا گیا, لیکن اس ملک میں کسی نے اس معاملے میں جسے کہتے ہیں ایک اونچی آواز بھی نہیں نکالی. تو پھر بالآخر نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا, اور وہ ایک فارمولہ شہباز شریف والا تھا, اور اب جو فارمولہ چلے گا وہ مریم نواز والا فارمولہ چلے گا, کیونکہ شہباز شریف والا فارمولہ فی الحال کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. تو مریم صاحبہ جو یہ پریس کانفرنس آج کر رہی ہیں اور وہ اپنی پالیسی کا اعلان کریں گی. اچھا, یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے وزیر اعظم جو ہیں قائم مقام عمران خان صاحب وہ مسلسل میڈیا پر آ کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ معاشرے میں جو وہ نقص امن کا بڑا اندیشہ ہے. کہ آج بھی انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ غدار ہیں, اور غداروں کو اگر سزا نہ ملی تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان پر اس کا اثر پڑے گا. یعنی کہ وہ غدار قرار دے رہے ہیں
196-97 جتنے لوگ ان کے خلاف تھے اسمبلی میں، اب وہ لوگ جو ہے پاکستان کی کچھ 60-70% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے ذاتی اقتدار کے لیے یا اپنے اس سے چمٹے رہنے کے لیے، اب تو بالکل واضح ہو گیا، اس میں آپ کو لگی لپٹی رکھنے کی بات نہیں کہ خان صاحب نے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، نہ ملک کی کرنی، نہ آئین کی کرنی، نہ قانون کی کرنی، نہ معاشرے کی کرنی. مسلسل وہ کالز ابھی بھی دے رہے ہیں، آج بھی لگے ہوئے تھے کہ کیا تھا کہ جی لوگ گھروں سے نکلے اور گھیراؤ کریں اور یہ جناب آپ پہ فرض ہے، اور اس قسم کی باتیں وہ مسلسل کر رہے ہیں. کوئی بہرحال ان کو ابھی تک روکنے والا ہمیں نظر نہیں آیا پاکستان کے اندر کہ وہ اس طرح کی باتیں وہ نہ کریں. لیکن وہ جو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا، وہ پہلے انہوں نے کہا خط ہے، دھمکی دی ہمیں کسی دوسرے ملک میں، بعد میں پتہ چلا خط نہیں ہے، وہ ایک ٹرانسکرپٹ ہے، وہ ٹرانسکرپٹ میں بھی پتہ چلا کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے، پھر وہ ایک سفیر بھی اس میں انوالو ہو گئے. تو وہ ابھی اسی بیانیہ کو سامنے رکھ کے ان کو مسلسل غدار قرار دیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آج ایک بہت بڑی جو امپورٹنٹ چیز تھی جس کو پتہ نہیں لوگوں کا اس کی طرف اتنا دھیان جائے گا یا نہیں جائے گا، کہ ایک پاکستانی عہدیدار ہے. پاکستانی عہدیدار سے مراد ہوتا ہے جو ریاستی عہدیدار ہوتا ہے. ایک پاکستانی عہدیدار نے ایک غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے الزامات کی تصدیق پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو نہیں ہو سکی. یہ بڑی واضح بات انہوں نے کی اور غیر ملکی خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کی، جس سے عمران خان صاحب کو یہ جو بیانیہ ہے یہ بالکل دھڑام سے زمین پہ آ کے گر جاتا ہے. کیونکہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے اس بیان سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر کیسے آگے معاملہ چل سکتا ہے. اچھا، خان صاحب نے جو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کو وہ مسلسل کوشش کریں سیاست میں گھسیٹنے کی اور ان کو امتحان میں ڈالنے کی، اور بار بار وہ ان کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست کے لیے اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں. کہ جیسے انہوں نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ سارے سروسز چیفز نے انڈورس کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کوئی انڈورسمنٹ وغیرہ ایسی نہیں تھی، کیونکہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کوئی مشترکہ طور پہ ایسے کسی لیٹر کو انڈورس کیا ہو یا ایسے کسی دھمکی کی بات کی ہو یا ایسی کسی غداری یا سازش کی تصدیق کی ہو. تو پھر اس کے اب لیکن وہ بہرحال وہ دیکھیں، وہ بیٹھے ہوئے وہ چپ کر کے سن رہے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ ان کا بھی ایک صبر کی حد ہے کہ مسلسل انہیں گھسیٹا جا رہا ہے. لیکن وہ ایک غیر جانبداری کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اس کے بعد سے وہ مسلسل انڈر فائر ہیں عمران خان صاحب کے اور ان کی پارٹی کے. اور وہ اگر ڈائریکٹلی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں فوج کی بڑی اعتماد اور فوج پاکستان کی بڑی ضروری ہے، پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا ہوا، اور ساتھ ساتھ ان کا نام لے کر پھر ان کے نام کو مس یوز بھی کرتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ اب ایک چل رہا ہے. لیکن اس ساری کہانی میں پھر ایک اور انٹری ہوتی ہے جی ایک ریٹ پٹیشن کی. آج ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ ایک صاحب ہیں مولوی اقبال حیدر. مولوی اقبال حیدر صاحب پاکستان کے اندر اس قسم کے معاملات کی ماضی میں بھی بہت ساری پٹیشنز وغیرہ کرتے رہے، اور اس معاملے میں خاصے پاپولر ہیں وہ اس قسم کے پٹیشنز میں. انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں انہوں نے فریق بنایا فیڈریشن آف پاکستان کو. اس کے علاوہ انہوں نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ، ان سب کو فریق بنایا، اور ساتھ انہوں نے امریکہ کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ان کو فریق بنایا، جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں ان کو بھی فریق بنایا. اور فریق انہوں نے بنایا سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی، سابق وفاقی وزیر قانون فواد چودھری، اور ڈپٹی اسپیکر جو تھے قومی اسمبلی کے قاسم سوری صاحب، اور اسد کیسر صاحب کو بھی انہوں نے فریق بنایا. اس میں انہوں نے بہت اہم اور خطرناک قسم کی ریکویسٹ کی ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جی اس معاملے میں پاکستان کی وزارت خارجہ سے کہا جائے کہ وہ اس چیز کی تصدیق کریں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ امریکی سفیر اور پاکستان کا وہاں پہ جو سفیر ہیں ان سے اس بات کی تصدیق کی جائے. اور پھر اگر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، ایسی ثبوت نہیں ملتے جو عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں عدم اعتماد پہ گنتی نہ کروا کر، ایک غیر ملکی سازش کا بہانہ بنا کر، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ سیکرٹری داخلہ سے کہا کہ اس کی انکوائری بھی کروائی جائے. تو پھر اگر ایسا کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو انہوں نے یہ درخواست میں یہ استدعا کی عدالت سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو، اور فواد چودھری اور قاسم سوری وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. اب یہ ایک پٹیشن دائر ہوگی، اب دیکھنا ہے یہ کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے اپنے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ اب یہ آرٹیکل 6 کی ایک تلوار لٹکتی ہے مسلسل ان کے اوپر، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ہوتی ہے. فی الحال تو پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی قانون یا آئین نام کی چیز نظر نہیں آ رہی، اور جتنا مطلب اس کو ایزی لیا جا رہا ہے. تو چلتے چلتے ایک اور خبر بھی ڈسکس کرتے ہیں جی. وہ فرح خان صاحبہ یا فرح عرف گوگی، جس طرح بھی ان کا نام ہے، جو خاتون اول جو تھیں ہماری بشرا بی بی، ان کی جو دوست تھیں، اور مبینہ ان کی فرنٹ وومن تھی وہ،
اور وہ بیرون ملک چلی گئی. اس کی تصدیق وہ موسیٰ صاحب جو ہیں، موسیٰ مانیکا، خاور مانیکا صاحب کے صاحبزادے اور خاتون اول کے جو سابق خاتون اول کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ فرح خان صاحبہ دبئی چلی گئی ہیں اور وہاں پہ وہ رہائش اختیار کرنے کے لیے گئی ہیں. مطلب انہوں نے یہ تصدیق کر دی کہ وہ پکی فرار ہو گئی ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مانیکا خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ویسے یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مانیکا خاندان سے تعلق ان کا کوئی نہیں ہے. پہلے وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو تیسری شادی اس کے والے سے بھی تردیدیں کر چکے ہیں. تو ان کی تردیدوں پہ کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سارا فرح خان صاحبہ پہ کرپشن اور بدعنوانی کے جو الزامات لگ رہے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کھرا بنی گالا تک جاتا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جب چل رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مانیکا فیملی کے جو 3-4 اضلاع میں جو من مانیاں تھیں اور مبینہ کرپشن کی داستانیں وہ بھی سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. تو بہرحال جی جو جن پہ کرپشن کے بڑے بڑے چارجز ہیں وہ آرام سے سلپ ہو رہے ہیں ملک میں، اور جو جنہوں نے آئین توڑا وہ مزید بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگلی عبوری حکومت کی وہ جو ہے وہ ذرا وغیرہ کا انتخاب کر رہے ہیں. اب ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اب اپنے جو ہے وہ عبوری کابینہ کے ارکان کا جو انتخاب کر رہے ہیں، اور کوئی 15 کا رکنی سنایا کابینہ وہ بنا رہے ہیں، لیکن اس میں اطلاع یہ ہے مبینہ طور پہ کہ شیخ رشید احمد صاحب اس کا حصہ نہیں ہوں گے. تو اب معاملات کو بہت تیزی سے عمران خان صاحب آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ بعد میں جا کے سپریم کورٹ میں یہ موقع اختیار کیا جا سکے کہ معاملات تو اب الیکشن کی طرف چلے گئے ہیں، تو اب پیچھے والے معاملے کو چھوڑ دیا جائے اور آگے چلا جائے. لیکن بہرحال پاکستان کے اندر اور بھی بہت سارے فریق ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارے اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں، اور صرف عمران خان صاحب کی مرضی بہرحال اس پاکستان پہ نہیں چلے گی. وہی علیم خان والی بات ہے کہ آپ پاکستان کے مامے نہیں لگے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.